प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट कर लेने से पहले मेरे पास दो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर बरकत शाह काकड़ साहब। डॉक्टर बरकत शाह काकड़ साहब कल्चरल एंड पीस स्टडीज़ में PhD कर चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस वक्त पश्तो डिपार्टमेंट के हेड हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फेलोशिप प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं और वहाँ पे उसका बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा है। नक़ाद हैं और कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब की एक बहुत ही अहम किताब है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, इमेज ऑफ पश्तून एंड द ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्सेस। ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है पश्तूनों के इमेज के हवाले से और ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्सेस के हवाले से बहुत ही अहम किताब है। डॉक्टर साहब के तकरीबन 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स छप चुके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में। और इसके अलावा डॉक्टर साहब एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और IDSP, NCJD, HRCP और बाकी जो है ह्यूमन राइट्स के इदारों से मुंसलिक हैं। इस वक्त लीड कर रहे हैं डॉक्टर साहब एक प्रोजेक्ट को जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब का दूसरा शायद बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी इस वक्त लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हमारे दूसरे मेहमान हैं गुलजार गिचकी साहब। गुलजार गिचकी साहब मुलाजिमत करते हैं लीडा में। लीडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हब में एक इदारा है, अच्छे रिसर्चर हैं। बलूची म्यूज़िक प्रोमोटर्स सोसाइटी एक इदारा है जो बलूची मौसीकी की तरक्की व तरवीज के लिए वो इदारा काम कर रहा है। उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। 6 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इस वक्त रिसर्च की 6 किताबें लिख चुके हैं और इसके साथ उस किताबों के नाम इस तरह हैं। एक किताब है इल्ला बेस इल्लल्लाह, दूसरी किताब है कूदकें परश्तगी मर्ग, ओके, सीम सिस्तगन गुलबांगे, अशरफ दुर्रा उस पर भी एक किताब है, तिलाहें ग्रोहग और ज़ईरोग। 6 किताबें गुलजार साहब की छप चुकी हैं। चूँकि पैनलिस्ट हमारे पास 2 हैं और ऑडियंस की तादाद में देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एक ताज्जुब भी है कि IT यूनिवर्सिटी में ऑडियंस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी और यहाँ पे सुनने वालों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से जब मैंने कल रश देखा तो मैंने कहा कि शायद आज भी उसी तरह रश होगा और सुनने वाले, देखने वाले और एकेडमिया से मुतल्लिक हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि मेरे ख़्याल से इस पूरे हाल में शायद 2% भी नहीं हैं लोग। तो ये IT यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे लिए, एकेडमिया के लिए और हमारे इदारों के लिए एक बदकिस्मती है। हमारा मौजू है आज बलूचिस्तान के इल्मी, अदबी और सकाफ़ती इदारे। ये 3 इदारे हमारे पास मौजूद हैं, इन पे हम बात कर लेंगे। पहले तो इल्मी इदारे, फिर अदबी इदारे और फिर सकाफ़ती इदारे। इल्मी और सकाफ़ती इदारे के हवाले से हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन एक पोर्शन हमारा रहता है अदबी, जिस पे हमने क्वेश्चन करना था और जिसका ताल्लुक़ अदब से है। लेकिन बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका ताल्लुक़ अदब से उस बंदे का, बल्कि ये 2 हमारे पास पैनलिस्ट बैठे हुए, इनका ताल्लुक़ बेशतर अदब से है, लेकिन जो बड़ा पोर्शन है इनका एकेडमिया से है। डॉक्टर साहब चूँकि एक एकेडमिशन हैं और गुलजार साहब भी एक रिसर्चर हैं, तो इसी हवाले से हमने कहा कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे वो हम डॉक्टर साहब को उसके हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे और गुलजार साहब को उसके रिसर्च के हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी जो हमारे 2 पैनलिस्ट हैं उनको हम जो एकेडमीज़ हैं, जो इदारे हैं, उनके हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन कोई मसला नहीं, वो क्वेश्चन भी हम इन दोनों से पूछ सकते हैं।
डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, आपसे शुरू करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं और ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक बहरान सी कैफियत के शिकार हैं, और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ बलूचिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो बंद हैं, या स्ट्राइक्स चल रही हैं, या सैलरीज़ का इशू है, या इंटरनली बहुत सारे मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं सर कि इनकी असल वजूहात हैं वो क्या हैं? अगर हम यहाँ से बात शुरू करें, जो आपका सवाल है इस पर फिर ज़्यादातर जो मेरा कमेंट होगा वो 18वीं तरमीम पे होगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे होगा, क्योंकि ये जो इशू है ये स्ट्रक्चरल इशू है। पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है कि जो एक आंख मचोली खेली जाती रही है कि कभी कभार डायरेक्ट कंट्रोल, कभी इनडायरेक्ट कंट्रोल, कभी हाइब्रिड रजीम, तो ये एक तरह से हमारे 75 साल एक लेगेसी है पॉलिटिकल। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो ये 1973 के आइन में ये चीज़, ये एक तरह से वादा किया गया था कि जो कंकरेंट लिस्ट है, यानी वो इदारे या वो सूबों की जब तक कैपेसिटी नहीं बनती तो हम जो वफाक है वो ज़्यादातर चीज़ें अपने पास रखेगी और बाद में ग्रेजुअली वो जो है वो पास ऑन करेगी टू प्रोविंसेस। तो वो फिर ये हुआ कि ये पीपल्स पार्टी का, उनकी जितने भी कोएलिशन पार्टनर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा मैरेकल है कि उन्होंने जो 18वीं तरमीम है वो कराई। अब मसला ये है कि अगर हम देखें तो बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अगर आप पैटर्न्स देख लें तो आपको ये लगेगा कि कुछ प्रोविंसेस ने बहुत ज़बरदस्त डिलीवर किया है, कुछ प्रोविंसेस ने, जिस तरह से हमारी हालत है इस वक्त। यानी मैं आपको बताऊं 18वीं तरमीम के आने के बाद भी हम, आपकी कल्चर पॉलिसी नहीं है, आपकी यूथ पॉलिसी नहीं है, आपकी टूरिज़म की पॉलिसी नहीं है, आपकी एक वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई है। तो ये तो ऐसा होना चाहिए था कि धड़ाधड़ आपकी पॉलिसीज़ बनती, एक्ट्स बनते, आप डिवॉल्व करते, आप जो है वो यानी एक बहुत ज़्यादा संजीदगी शो करते। तो हमारे साथ मैं समझता हूँ कि इसका एक जो उसका वो है कि अब वो बहुत ज़्यादा बात तफसील में हो जाएगी, हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल इशू है, स्ट्रक्चरल इशू ये है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है वो वफाक से सूबों की तरफ, फिर सूबों का लोकल गवर्नमेंट की तरफ, ये पूरा जो इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है वो किसी भी नुक्ते पे कोई भी पावर शेयर करने को तैयार नहीं है। एजुकेशन एक डिवॉल्व्ड पोर्टफोलियो है लेकिन उसका फेडरल मिनिस्टर बैठा हुआ है। हेल्थ एक डिवॉल्व्ड प्रोविंशियल पोर्टफोलियो है, उसका जो आपका प्रोविंशियल फेडरल मिनिस्टर है वो बैठा हुआ है। आप देख लें, उठाएं, कोई भी सेक्टर उठा लें, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें। अब मसला ये है कि हमारे साथ जो हुआ है बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की मिसाल हम ले लें, ब्यूटम्स की हम मिसाल ले लें, हमने जो यहाँ आपके लॉ मेकर्स थे, जो एक तरह से 18वीं तरमीम के बाद ग्रेजुअली ये हुआ कि जो फेडरल का हमारा नुमाइंदा था गवर्नर, उससे इख्तियारात जो है वो सीएम को मुंतकिल हुए। तो सीएम को जब मुंतकिल हुए तो वो एक तरह से प्रोविंशियल असम्बली को मुंतकिल हुए। प्रोविंशियल असम्बली को जब ये मुंतकिल होना शुरू हुए तो उसके साथ आप देखेंगे एक मशरूमिंग हुई है। मशरूमिंग से मुराद मेरा ये है कि आज कम अज़ कम हमारी 10 यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, और जो अच्छा ये तो हो गई। फिर इस तरह से आपकी कैंपसेस है। अब बलूचिस्तान का कोई बहुत कम ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्स होंगे, वाशिक और शहरानी को छोड़ करके, या कुछ खोलू और आपकी जो बहुत पैराफ्री पे है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ट्राइबल टाइप के हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन ये है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स जो आपके सेंटर के करीब है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ या कैंपसेस मिलेंगे। तो ये जो अनइवन एक मशरूमिंग हुई, एक ये, फिर दूसरा ये कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये किया कि अथॉरिटी अपने पास रख ली, लायबिलिटी जो है वो हमें दे दी। यानी ये हमारी जो वीसी है उसकी अपॉइंटमेंट या कोई भी सिंडिकेट का जितनी भी एपेक्स बॉडीज़ है उसको उन्होंने एक तरह से वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है उसका इख्तियार। जबकि जब बात आती है फाइनेंशियल उसकी कि आप वफाक के पास तो जितना चंक था वो तो उन्होंने रख लिया, पहले एक यूनिवर्सिटी को देते थे, अब 10 को दे रहा है। और दूसरी बात ये, आपकी 750 अरब का पिछले साल आपका बजट है, तो अब अगर 56 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं तो आप 3 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो मुझे एक पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा मुझे कमी लगती है, और ये मुझे लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन है। जो आपने बात की यहाँ पे लोग नहीं है ना, ये वाली जो बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन है,
وہاں پہ کوئی سیلیبریٹی ہوگی, آپ وہاں پہ دیکھیں ہزار, وہاں پہ آپ کو تل دھرنے کو جگہ نہیں ملے گی. تو یہ جو آپ کا بہت بڑا ڈسکورس کریٹ کیا گیا ہے کہ جو سیلیبریٹی ہے وہ معنی رکھتا ہے, جو اکیڈیمیشن ہے, جو آپ کو آپ کی شعور کی آپ کی شعور کی دریچے پہ کنکر مارتا ہے, آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ اس کو جتنا ڈیمین کر سکتے ہیں. وہ ڈسکورس پورا ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ والی چیزیں جو سنجیدہ گفتگو ہے, جو سنجیدہ سوالات ہے, اس کو خریدنا, اس پہ بات کرنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹی گزشتہ 3 مہینے کی میرے اور میرے صاحب کی ابھی تک تنخواہیں نہیں آئی ہے نا, تو دس از ناٹ سم تھنگ کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہوا ہے, یہ ایک ڈیزائن کا حصہ ہے. تو یہ میں یہاں تک میرے خیال میں نے کہا کہ وہ بات بڑی ادھر چلی جائے, کہیں اور چلی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جب آپ کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اختیار کن کو ملا ہے؟ وہ بندر کے ہاتھ میں وہ اسرے والی جو مثال ہے بہت بری مثال ہے, اور میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ جب ہمیں اختیار دیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب صوبوں کو اختیار ملتا ہے تو وہ جن کو ملتا ہے وہ جو ٹرو اسپرٹ میں گراس روٹ کے پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے نہیں ہیں, وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. سینٹس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں, ہمارے لوگ تو نہیں ہیں. تو وہ اصل میں جو بہت بڑا ایک اسپیس ملا پولیٹیکل, پورا آپ کا پیراڈائم شفٹ ہوتا, وہ اس وجہ سے نہیں ہو پایا کہ جو آپ نے ایک مصنوعی قسم کی قیادت کریٹ کی, پولیٹیکل انجینئرنگ کی, تو اس سے آپ یہ تو کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سٹیکس لوگوں میں ہے ہی نہیں, وہ لوگوں کے نمائندے ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے لوگوں کی خدمات یا پالیسی لیول کی ایشوز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو یہ میرے خیال میں سوری کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو گیا. تھینک یو سو مچ. کیونکہ سوال سر اس طرح تھا, 18ویں ترمیمے کے بعد آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ شاید فائنانس سے زیادہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. جب پولیٹیکل ایشوز ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں. میرا دوسرا سوال ہے گلزار گچکی صاحب سے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ گلزار گچکی صاحب بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ایک ریسرچر بھی ہیں. اس نے میوزک کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں, اس کے ساتھ بلوچی کلاسیکل شاعری کے جو صنف ہیں اس پہ بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. گلزار صاحب, ہمیں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے حوالے سے کچھ بتا دیں کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا, کیا یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ادارہ قائم ہوا ہے یا آپ لوگوں کی جو ہے اپنی ذاتی کاوشوں اور خواہشوں کے حوالے سے یہ جو ہے ادارہ قائم ہوا, اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ عامر صاحب, آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم ڈیلیبریٹ کچھ ایکٹ کرتے ہیں, کچھ پلانڈ ایکٹ کرتے ہیں, کچھ ایسی پروجیکٹس, کچھ ایسے ادارے جو ہماری برین چائلڈز ہوتی ہیں اور وہ پھر آگے جا کے کام کرتی ہیں, کچھ حادثاتی طور پہ وجود میں آتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی حادثاتی طور پہ وجود میں آئی ہے تو کسی حد تک صحیح ہوگا. بلوچستان میں کلچر پہ میں اس بات میں آؤں گا. پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کلچر ہارٹ پہ کام کرنے والے ہمارے رجسٹر ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں. اسپیشلی میوزک جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا آرٹ کا ایک حصہ ہے. ہماری تمام قومیتیں میوزک سنتی ہیں اور بڑی ہماری رچ میوزیکل ہسٹری ہے. انسٹرومنٹ ہمارے بڑے خوبصورت ہیں بلوچستان میں, سروز, رباب, تنبورگ کی اگر ہم بات کریں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کمیونٹی لیول پہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہمارا وجود نہیں رکھتا. تو بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی 2018 کی میں بات کروں گا کہ ہمارے ایک لیجنڈ آرٹسٹ گزرے ہیں سبزل سامگی کے نام سے. سبزل سامگی بلوچی میوزک میں اسپیشلی صوت میں گیت, جسے ہم ہندی میں گیت اور گانا کہتے ہیں, گیت گانے میں اس کا بہت بڑا نام ہے. اور وہ ٹپیکل بلوچی ہنگ میں گانے والا, اس کے گانے میں آپ کو بلوچ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہماری کلچر ہے,
آپ کو اس کی چاشنی ملے گی, آپ کو اپنی مٹی کی اس میں خوشبو اس کی گائیکی میں ملے گی. آپ کہیں کہ اس میں ملاوٹ والی بات نہیں تھی. یہ جو جدید شاستری میوزک ہم آج کل گیت اور گانا کی صورت میں سنتے ہیں, کمپوز کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ان چیزوں سے دور تھا. تو سبزل سامگی ایجنٹ تھے. ایک دن ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے مل کے ایک ایکٹیویٹی پلان کی کہ ہم ان کے اعزاز میں ایک ایسا ایونٹ کریں جس سے ہم ان کو اسٹیج پہ لائیں, انہیں عزت دیں. ہمارے یہاں آرٹسٹ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب وہ فن کی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں, گا نہیں سکتے, ان کی ارننگ بھی ختم ہو جاتی ہے, تو سوسائٹی انہیں جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے, بلا دیتی ہے, اور وہ خود کو جو ہے نا سوسائٹی میں سب سے کمتر جو ہے نا سوسائٹی کا ممبر فیل کرتے ہیں. ویسے بھی ہمارے یہاں ہمارے جتنے موسیقی کے فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم نے ویسے بھی ان کو سوسائٹی میں اتنی تفریق ہے, ذات رنگ نسل کی بنیاد پہ ہم ان کو جو ہے نا تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں. کہیں کسی سوسائٹی میں وہ میراثی کہلائی جاتی ہے, ہمارے یہاں ہم ان کو جو ہے نا لوڑی کے جو ہے نا نام سے پکار کے ان کی جو ہے نا بے عزتی کرتے ہیں. تو جب وہ بندہ چاق و چوبند ہوتا ہے, گا سکتا ہے, تو تب بھی تھوڑی بہت عزت کما لیتا ہے, لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب اس کو جو ہے نا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی کوئی حیثیت اور وقت ہمارے آنکھوں میں, ہماری سوسائٹی میں نہیں رہتی. سبزل سامگی سے ہم نے ایک آغاز کیا, تربت میں بڑا ایونٹ کیا, اور اس ایونٹ میں تربت یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم نے کیا. IBLC تربت, آپ کو آئیڈیا ہے, ڈاکٹر سغور صاحب کے ساتھ ہم نے مل کے ہم نے کہا کہ ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. تو چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی لٹریچر سے ہے, اور لٹریچر اور موسیقی ہم ان کو جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے, یہ سارے جو ہے نا آرٹ کے حصے ہیں. تو اس ایونٹ میں کوئی 2000 سے زائد لوگ آئے تھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری تربت جیسی سوسائٹی میں کسی زمانے میں تو ہم بڑے روشن خیال ہوا کرتے تھے, لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں, رجت پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اور خواتین کا ایک ساتھ بیٹھنا تربت اور گوادر اس طرف تھوڑا سا ایک ناممکن سی بات ہو گئی ہے کہ پبلک گیدرنگ میں پارک میں کوئی 800-700 خواتین بھی آ کے بیٹھیں, سبزل سامگی کو سنیں اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کریں. تو اس سے آغاز ہوا تھا, 2018 کی بات ہے. اور اس کے بعد ہم نے پھر سوچا کہ اچھا, اس وقت اس ادارے کا کوئی وجود نہیں تھا, یہ کچھ جذباتی جوش سے بھرپور بلوچی موسیقی کے شوقین لیجنڈ آرٹسٹ کا عزت احترام کرنے والے کچھ دوستوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا, کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. لیکن اس میں بلوچ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو کمیونٹی ہے, انہیں ہمیں فائنانشلی سپورٹ کیا. یہ ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا کہ ان کی سپورٹ کے بغیر, فائنانشیل سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. پھر ہم نے کراچی آرٹس کونسل میں استاد رحیم بخش ناز ایک بہت بڑا نام ہے بلوچی موسیقی کے فیلڈ میں, تو ہم نے 1 مہینے کے گیپ کے بعد دوسرا ایونٹ کیا. وہ ایونٹ بھی بہت زبردست اس کو کامیابی ملی. سبزل سامگی صاحب کو ہم اسٹیج پہ لے کے آئے, تمام آرٹسٹ آئے, اس میں انہوں نے پرفارمنس اپنی پیش کی, اور سبزل سامگی کو ہم نے 5 لاکھ روپے کا ایک چیک پریزنٹ کیا کہ یہ آپ کے خدمات کے اعتراف میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن ہم اتنا جو ہے نا آپ کو پیش کر سکتے ہیں, یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہو سکتا ہے, ادروائز آپ کی قیمت یہ نہیں ہے. رحیم بخش ناز کے لیے ہم نے ایونٹ کیا تو تھوڑا سا جوش بڑھ گیا. وہاں پہ رحیم بخش ناز کو 9 لاکھ روپے جو ہے نا ملے. میں یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ سے شیئر کروں کہ جب ہم رحیم بخش ناز کے لیے ایونٹ کر رہے تھے تو گوادر چیمبر آف کامرس کے ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت ہوا کرتے تھے غلام محمد نگوری صاحب. غلام نگوری صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا کہ رحیم بخش ناز صاحب کے لیے آپ لوگ ایونٹ کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو 3 لاکھ روپے دینا چاہ رہے ہیں رحیم بخش ناز صاحب کے لیے. ہم نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے, ہم یہاں پہ جو ہے نا لوگوں سے ڈونیشنز لے رہے ہیں, آپ تو خود ڈونیشن دینے کی بات کر رہے ہو اور 3 لاکھ روپے دے رہے ہو. ہم تو 3000 روپے لینے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو کالز کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو سپورٹ کرتے ہیں. تو یوں جس دن رحیم بخش ناز
کے اعزاز میں آرٹس کونسل میں 1500-2000 لوگ بیٹھ کے اس کو سن رہے تھے. اسی دن بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کی رجسٹریشن ہم نے کروائی. اس ادارے کے میں مقاصد کی طرف آتا ہوں. اس کے مقاصد سمپلی میں اگر 2-4 مقاصد میں سے ایک بتاؤں تو اس کا شاید میں احاطہ کر سکوں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچی میوزک کے فیلڈ میں ایک ایسا ادارہ معرض وجود میں آئے, کام کرے. جتنے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, اب فرض کریں ویلفیئر آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے, کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک فنڈ موجود ہے, وجود رکھتا ہے, جس میں سے جو اقداران ہیں, جو لیجنڈ آرٹسٹ ہیں, جو غریب آپ کے آرٹسٹ ہیں, 30,000 روپے انہیں اسٹائفنڈ دی جاتی ہے پر منتھ. اس کا کریڈٹ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کو جاتا ہے. اس کے لیے پہلی 5 کروڑ کی گرانٹ ہماری سوسائٹی نے منظور کروائی, اور یہ اکراس دی بورڈ ہمارے صوبے کے تمام جو ہے نا اتنے گروپس سے, تمام کلچر سے تعلق رکھنے والے, زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے آرٹسٹ مستفید ہو رہے ہیں. نہ صرف سنگر, اس میں آپ کے پینٹرز, ٹی وی ریڈیو کے آرٹسٹ, مطلب فن کی دنیا کے تمام لوگ. پھر آرکائیوز بنانے کی بات, ہماری بہت ساری جو میوزک ٹریجر ہے وہ پڑی ہوئی ہے ریڈیو اور پی ٹی وی میں, ڈبوں میں بند پڑی ہوئی ہے, اسپولز میں بند پڑی ہوئی ہے. وہ چاہے پشتو کے آپ کے سانگز ہوں, بلوچی کے ہوں, بروی کے ہوں. آپ کے لوگ موجودہ دور میں آپ کی جو جدید موسیقی ہے اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ سنگر گا رہا ہے. لیکن آج سے 50 سال پہلے ناکو فیض محمد بلوچ کی ہم بات کریں, یا اسی زمانے میں ریم بخش ناز کی بات کریں, یا جو ہے نا اس دور کے مرید بلیدی کے ہم سانگز کی بات کریں, چند گنے چنے مشہور جو ہے نا سانگز کے علاوہ باقی آپ کو سانگز ان کے نہیں ملیں گے. جو میرے اور آپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے نہیں ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی مڈی, ایک بہت بڑی گنج پڑی ہوئی ہے. ہم نے ان کو اٹھایا وہاں سے. تو کوئی 8,000 کے قریب سانگز پڑے ہوئے تھے مختلف سنگرز کے, ریڈیو کی میں بات کر رہا ہوں, میں صرف بلوچی کی بات کر رہا ہوں, تو باقی زبانوں کی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے جب ان کو اٹھایا اور ہم اس کو پبلک کرنا شروع کر دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی 31 فیمیل سنگرز ہوا کرتے تھے, جو آج غالباً 2-3 سنگرز ہمارے پاس فیمیل ہیں. میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کل ہم ترقی پسند تھے, روشن خیال تھے, یا آج ہم روشن خیال اور ترقی پسند ہیں. کیا ہماری سوسائٹی کل کنجسٹڈ تھی جہاں پہ خواتین کو ہم مواقع دیتے تھے, انہیں اسٹیج پہ لاتے تھے, انہیں پرفارمنس کے مواقع دیتے تھے, یا آج جب ہمارے پاس 3 سنگرز ہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا آرکائیوز کی. یہ ہم نے کیا بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے حوالے سے, اس کے آبجیکٹیوز میں سے ہے. پھر ریسرچ اور پبلیکیشن. میرے خیال میں موسیقی کے فیلڈ میں شاید دنیا میں تو بہت آپ کہیں کہ کوالٹی کا اور کوانٹٹی دونوں حوالوں سے لٹریچر پروڈیوس ہو رہی ہے, لیکن ہماری زبان میں ایک آدھ آرٹیکل آپ کو کسی ماتاک میں, تاکبند میں, جو ہمارے بلوچی کے رسالے ہیں اس میں چھپ جاتی ہے. لیکن اسپیسیفکلی موسیقی پہ آپ کو کوئی ایسا رسالہ منتھلی یا کوارٹرلی نہیں ملتا تھا. ہم نے اس پہ کام کیا اور اب فریکوینٹلی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ تحفتاً دوں گا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے لیے. تو یہ ہمارے آبجیکٹیوز میں ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ علاج معالجے والی بات, بہت سارے ایسے غریب آرٹسٹ جن کی مالی معاونت کی ضرورت پڑتی رہی ہے, ہم یہ سلسلہ کرتے رہے ہیں. استاد افضل سامگی کی بات کریں, استاد نورل کی بات کریں, ماں بخش مستانہ کی بات کریں, حکیم بلوچ کی بات کریں, پہلوان مزار ابراہیم کی بات کریں, میں علاج کی بات کر رہا ہوں. ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی آرٹسٹ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور یہ ہمارے آبجیکٹیوز میں ہے. پھر ایک جو امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے ہماری کلاسیکل موسیقی. ہماری سوسائٹی کا مین آبجیکٹیو ہے کہ
موسیقی کے اصناف جو متروک ہو چکے ہیں یا محدومیت کا شکار ہیں انہیں ہم دوبارہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے لائیں, انہیں پروموٹ کریں, انٹرنیشنلی بھی پروموٹ کریں, لوکلی بھی پروموٹ کریں, ملکی سطح پہ پروموٹ کریں. اسپیشلی میں زیروگ کی بات کرتا ہوں. آپ کو کلاسیکل موسیقی کا آئیڈیا ہے کہ ہمارے پہلوان ہمارے داستان گاتے ہیں اور اس داستان میں ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے, ہماری رومانوی داستانیں ہیں, ہماری رزمیہ داستانیں ہیں. تو یہ تمام موسیقی کے ذریعے ہم نے ان کو محفوظ کرنے کی اب دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں. تو گفتگو آگے چلتی رہے گی. تو تھینک یو گلزار جان, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے حوالے سے بتا دیا, اور خاص کر جو اس کے اغراض و مقاصد تھے اس کے حوالے سے ہمیں کافی انفارمیشنز ملی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر, سلیبس کے اندر کیا ایشوز ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد مارکیٹ میں ان کو جاب نہیں ملتی, یا کیا نصاب کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا وہ نصاب, یعنی ذہنی ڈیولپمنٹ ہو یا ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہو, تو کیا ایشوز ہیں ہمارے نصاب کے اندر جو اس ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہا؟ اچھا, اس میں اگر ہم وہ دیکھ لیں, ہماری ایجوکیشن پالیسی اگر ہم دیکھ لیں جو یا کانسٹیٹیوشن میں جہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کیا تخلیق کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ ہر ایجوکیشن پالیسی کے کچھ آپ کے اس کے ہوتے ہیں سوشل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اکنامک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جو ہیومن ریسورس آپ کریٹ کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو فری تھنکر چاہیے یا آپ کو ایک تقدیر پرست معتقد چاہیے؟ کیا آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو سوال اٹھائے یا ایسا بندہ جو کہ کلچر آف سائلنس کے اندر خوش رہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں ہماری جو اب کریکولم کا جہاں تک تعلق ہے اس کو آپ کو نیچے سے اٹھانا پڑے گا. یعنی یہ آپ جب ہم ماسٹر لیول تک آتے ہیں تو آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ تو پرائمری کی ہیں, تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. اس پہ جتنے بھی ڈسکشن جتنے لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے خصوصاً ہمارے ایجوکیشن کے اندر پھر دو پیراڈائمز ہے, یعنی پیراڈائم کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک اس کا آئیڈیالوجیکل پیراڈائم ہے, دوسرا اس کا انسٹرومنٹل پیراڈائم ہے. تو جو آئیڈیالوجیکل پیراڈائم ہے اس کے اندر انڈوکٹرینیشن جو ہے کہ بچوں کے اندر کوئی چیز آپ نے انجیکٹ کرنی ہے, ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے, ان کو اچھا پاکستانی بنانا ہے. اچھا مسلمان کیسے بنانا ہے؟ اچھا مسلمان آپ نے ہندو کی کاسٹ پہ بنانا ہے, آپ نے کرسچن کے کاسٹ پہ بنانا ہے. پہلے آپ نے ہندو کو مکار لکھنا ہے کتاب میں, کرسچن کو جو ہے وہ آپ نے وہ لکھنا ہے, اس کی آپ نے ایک پروفائلنگ کرنی ہے. ہیٹ سپیچز پہ بلوچستان کے اندر جو ٹیکسٹ بکس ہے اس پہ میں نے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں. انہوں نے 2 بکلیٹس چھاپے ہیں جو ہمارے بلوچستان کے اندر جو میٹرک یعنی پرائمری سے لے کر کے میٹرک تک کی جو ٹیکسٹ بکس ہے اس کے اندر جو ہیٹ سپیچز اتنی بڑی کتاب چھپی ہے, ایویڈنس بیسڈ ہے کہ دوسری جماعت کی اردو کے پہلے پیج پہ یہ لکھا ہے, تیسرے پیج پہ یہ لکھا ہے. تو وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی سوشل فیبرک ٹوٹ گئی ہے. جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کسی زمانے میں بلوچی میں 31 وومن سنگرز ہوا کرتی تھیں, اب 3 رہ گئی ہیں. تو یہ تو کوئی کام ہوا ہے نا, یہ سوسائٹی خود بخود تو بند نہیں ہوتی, سوسائٹی تو پروگریسو ہوتی ہے, وہ تو گروتھ کرتی ہے, چاہے وہ ٹریڈیشن ہے یا ماڈرنٹی ہے. مطلب آپ ٹریڈیشن اٹ سیلف پروگریسو ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے. وومن کے لیے اسپیسیز, سوشل کلاسز کے لیے اسپیسیز, یا جو ہمارے یہ پشتوں میں ہم کسب گر کہتے ہیں اس کو, جو ورکنگ کلاس ہے, یا وہ کام جن کو سوسائٹی نے جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹیبو کنیکٹ کیا ہے, خصوصاً سکلز اور خصوصاً آرٹس اور میوزک اور سنگنگ. تو یہ ہے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے نصاب نے کیا ہے یہ آج خصوصاً پھر نصاب کے اندر یہ جو انڈوکٹرینیشن کا ایک پورا سلسلہ ہے, یہ پھر اس کو آپ دیکھ لیں یہ 1960s تک
इस्लामियात के बजाय अदियान पढ़ाए जाते थे बच्चों को, या उस वक्त, आज तो बूढ़े होंगे वो लोग, उनको पता होता था कि पांडव और कौरव के जो दूध कबीले थे, भगवत गीता में जिसका जिक्र है, वो लड़ाई किस चीज़ पे थी। तो ये 60s के एंड तक अयूब के मार्शल्लाह के आने के बाद जो है वो पूरा जो आपका ये डिस्कोर्स है ये तब्दील हुआ है। और उसके बाद फिर ज़िया साहब के आमद के बाद तो पूरा उन्होंने जो है उसका जितनी रही सही कसर थी वो सारी उसके अंदर निकाली। तो मेरे ख़्याल में जो हमें एजुकेशन मदद नहीं कर पा रही, एजुकेशन के बारे में मैं एक और बात ये कहूँ कि एजुकेशन के बारे में एक बहुत बुनियादी बात, एक बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ। हम ये समझते हैं कि एजुकेशन अच्छी है, ये 100% अच्छी है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक सियासी अमल है, ये डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। ये या तो ये यूं भी काटती है, यूं भी काटती है, ये आपको ग़ुलाम भी बना सकती है, आज़ाद भी करा सकती है, ये न्यूट्रल चीज़ नहीं है। तो ये हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ या हमारे जितने भी हमारे पोस्ट कॉलोनियल जितने भी आपकी बहुत सारी दुनिया में जो कंट्रीज़ है जहाँ पे हालात, आपकी इकोनॉमिक हालात, आपके सोशल इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, GDP, तमाम तर चीज़ें उठाने वो माइनस में जारी होती हैं। आप जब पीछे जाते हैं तो देखते हैं तो बुनियादी तौर जो मसला होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा होता है, उन ह्यूमन डेवलपमेंट के जो उसकी जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो ये एक तरह से ये बाय डिज़ाइन है। अगर आप बच्चों को सवाल करना सिखाएंगे तो क्रिटिकल थिंकर्स भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, नोबेल लॉरेट्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप उनको जो है वो आप देख लें, हमारे क्रिकेटर्स को देख लें, वो दुआएं मांग रहे होते हैं ना हर वक्त, अपने टैलेंट पे कोई वो नहीं है। ये कोई आप देख लें ना, ये अब टैलेंट, अब जो आपकी इंडिविजुअल टैलेंट है वो जो है वो ठीक है, खुदा ने हमें क्रिएट किया है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो खुदा को मानता होगा नहीं मानता होगा, वो जो है वो तो आपकी बुरगस निकाल लेता है, वो तो किसी खुदा को नहीं पूछता। तो रादर दिन मज़हब पे यकीन ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन आप अगर आपका पूरा आपकी जो मैट्रिक्स है वो बन जाए, आप अपनी सलाहियतों के बजाय आप एक तकदीर परस्त टाइप का एक सुपरस्टिशियस किस्म की मखलूक पैदा कर रहे हैं। इवन आपके साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस है। वाटर किट का ये पूरा दुनिया में उन्होंने हमारी नाक कटवाई दुनिया में। जिसने, अगर मैंने फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया पहले अगर आपने 8वीं जमात तक जनरल साइंस पढ़ी है तो आपको ये पता चलेगा कि पानी से आप इंजन नहीं चला सकते। हम 2 महीने तक इस पे चले कि कोई वाटर किट जो है वो किसी ने बनाया पानी से, वो आपको गाड़ी जो है वो चला के दिखाएंगे। पूरी 2-2.5 महीने तक इस पर डिस्कशन चल रही थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो जुहल है, ये जो तारीकी है, ये जुल्मत है, ये जो खामोशी का कल्चर है, ये आपके एजुकेशनल सिस्टम का पैदा करता है। ये बाय डिज़ाइन है, मैं फिर कहूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो और ये इस जो आज मैं फिर वही कहूँगा कि जो अगर अब बलूचिस्तान के तालीमी, सकाफ़ती और अदबी इदारों पे अगर डिस्कशन हो रही है तो मेरे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कराची वाले यहाँ पे जो आए हुए हैं वो बैठे हुए होते, वो समझना कम अज़ कम समझने की हद तक कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम तो सब जितने लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे को जानते हैं, अदबी सफ़े को पढ़ के पता चल जाता है बलूची में क्या हो रहा है, बरावी में क्या हो रहा है, पश्तो में क्या हो रहा है। लेकिन वो जो एक डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट भी जो है वो एक मैं समझता हूँ कि ये हमारी तालीमी और सकाफ़ती इदारों का पैदा करता है। और जहाँ तक सकाफ़ती इदारों पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपकी इजाज़त से सर, कि जो असल में हमारे साथ मसला ये है कि 2 किस्म की इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक आपकी फार्मल होते हैं, एक इनफार्मल होते हैं। एक आपके अपने होते हैं, एक आपके मॉडर्न नेशन स्टेट के लाए हुए फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं। मसला ये है कि जो आपकी सोसाइटी है, जो अभी तक ओरल ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई है, जो अपनी हिस्ट्री तक के साथ जुड़ी हुई है, उस पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है या लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस है, या फोकलोर प्रोड्यूस करते हैं, या आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका कोई फ़ाल रोल होता है। मसला ये है कि जो आपके ये जदीद इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी हो गई या आपकी इदारा सकाफ़त हो गया, ये इदारा सकाफ़त उसको रिकगनाइज़ नहीं करता। जिस तरह से मसला ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी डिवाइड जो है वो लिटरेट और इलिटरेट की है। इसी तरह से हर वो चीज़ आपकी, हर वो लोकल सिंबल, हर लोकल अलामत, हर लोकल लैंग्वेज, हर लोकल तशबीह अलामत,
یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ یہ کہیں نا کہ یہ جو کھوٹے سکے کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈسکورس بنایا گیا ہے اب اردو کے ادیبوں کو لوگ کیوں سارنگوں پہ بٹھاتے ہیں؟ کیا بلوچی میں ایسے ادیب نہیں ہیں کیا؟ نہیں کریٹ پیدا ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ لینگویج کا کلچر کا مسئلہ پولیٹیکل ہے. اگر آپ ایک قوم کو 75 سال میں صرف ٹی وی، ریڈیو، اخبار اور کتاب میں اردو ہی پڑھائیں گے تو وہ اردو ہی کو اعلیٰ اور رفع سمجھیں گے. یہی مسئلہ پھر آپ کے اعلیٰ کلچر اور عرفہ کلچر اور ادنا کلچر کا آ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کلچرل انسٹیٹیوشنز ہے، میں نے جس طرح سے گلزار صاحب نے کہا کہ جو ہمارے کلچرل ایکٹیوسٹس ہے، فولکلورسٹ ہے، ان سے بھی بلکہ اس وقت ہم ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پشتو کے میوزیشنز ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور افغانستان میں، تو ایک ادارہ ہے جو وہ ان کی جو حیثیت ہے اور حالت ہے، پوزیشن اور کنڈیشن، اس پہ کوالٹیٹیو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ سوسائٹی نے جس طرح سے ہم اس کو ڈیل آج جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، جتنی وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، جتنی سوشل ایکسکلوژن ان کی ہوتی ہے، اس سے وہ میرے خیال میں شاید کسی بھی کلاس کی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے کلچرل انسٹیٹیوشنز ہے صوبائی سطح کی یا وفاقی سطح کی، وہ صرف ان کو اس وقت بلاتے ہیں جب سی بی میلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو کوئی کسٹیوم پہناتے ہیں، پھر کوئی اتن کراتے ہیں، چاپ کراتے ہیں، کوئی 5,000 روپے تھما کے اس کو جو ہے وہ پھر اگلے سال پھر سی بی میلے میں پھر سلام علیکم ہوتا ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے ہماری، خصوصاً اب یہاں پہ تو کوئی ہمارے وہ ارباب اقدار ہوتے تو ہم ان سے استعداد کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کلچر اور ادب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ثقافت ہے، مطلب علمی جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سنجیدگی سے پالیسی نہیں بنائیں گے، آپ کام نہیں کریں گے، تو یہ میرے خیال میں آنے والے حالات اتنے زیادہ خوشگوار نہیں ہوں گے. شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ایک تو نصاب کے حوالے سے بات کی اور پھر ثقافت کے حوالے سے یہ بات کی. ایک طرح سے جو ہے بڑے جوش میں ہیں میرے جو ہے اسکالرز، اور ڈاکٹر صاحب کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرے کولیگ بھی ہیں، اور گلزار صاحب میرے اچھے دوست بھی ہیں. خیر 10-14 منٹ کو ہم 40 منٹ میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا گلزار صاحب، آپ فوک لٹریچر پہ اور فوک لٹریچر کے جو اصناف ہیں اس پہ آپ نے کام کیا ہے، ظہیرو پہ بھی کام کیا ہے اور اشرف الدرہ پہ بھی کام کیا ہوا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اشرف الدرہ کو سنتے تھے، اور لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اشرف الدرہ ہے کیا چیز. لوگ یہ کہتے تھے کہ اس اشرف الدرہ جو ہے ظہیری میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ظہیری کے جو 12 جو بڑے ٹارٹس ہیں ان میں سے ایک اشرف الدرہ بھی ہے. تو ہمیں اشرف الدرہ کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دے دیں کہ اشرف الدرہ ہے کون، اور اس ٹارٹ کا نام اشرف الدرہ رکھا کیوں گیا؟ ڈاکٹر صاحب، اشرف الدرہ سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ابھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹاپ گیئر میں آنے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ابھی ڈبل ٹاپ آگے ہے. وہ 14 منٹ کے ٹائم دیا ہوا ہے، 20 منٹ لیں گے، 10 منٹ آپ لیں گے، 10 منٹ ڈاکٹر صاحب لیں گے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اشرف الدرہ سے متعلق آپ نے جو سوال کیا، اشرف الدرہ ہمارے یہاں جو ایک موسیقی کا صنف ہے، تھوڑا سا میں اس کو ظہیرو کے ساتھ ساتھ دیگر صنف آپ کو اصناف بتا دوں، آپ کو آئیڈیا ہے، ہمارے آڈینس کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ شاید اس سے ناواقف ہوں. ہمارے یہاں جو موسیقی ہے شاید دنیا میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن ہماری جو پوری لائف سائیکل ہے، اسپیشلی
میں بلوچ کی بات کروں گا، پشتون سوسائٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. موسیقی ہمارے یہاں آپ کہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے سننا شروع کر دیتے ہیں. جب والدہ بیٹھ کے کپڑے سلائی جو اپنے ٹریڈیشنل کر رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا کوئی لوری گنگناتی ہے، بچہ پیٹ میں جو ہے نا آپ کہیں کہ روحانی طور پہ یا جو اس کی ایک ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے بایولوجیکلی، وہ جو ہے نا وہیں سے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو زچگی کا پیریڈ ہے، زچا بچہ کا جو ایک 7 دن کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد محلے کی جو خواتین ہیں، رشتہ دار عورتیں ہیں، اس خاتون کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ صفت گاتی ہیں. اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی، پیغمبروں کی، اولیاء کی صفت و ثنا ہوتی ہے، اور وہ بچے کی تعریف توصیف بھی اس میں آ جاتی ہے اگر بچہ ہے یا بچی اسی حساب سے. پھر یہ آگے جا کے ماں جب اس بچے کو سلاتی ہے تو اسے لوری دینے کا عمل ہوتا ہے. اس میں اس کی بہادری کی قصے، اس کی اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی جو ہے نا عزت، اور اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ خاندان کے ساتھ ایک جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی بلوچی میں شاہکاری کہتے ہیں، سکڑپن، بہت ساری اس کی خاصیت وہ ماں بیان کرتی ہے کہ بڑا ہو کے یہ کرے گی یا کرے گا. پھر ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں نازینک میں. جب اس کی شادی کی تیاریاں ہوتی ہے، شادی کا عمل ہوتا ہے تو اس میں نازینک گائی جاتی ہے، آلو لاڑو. پھر جب وہ وطن سے دور ہوتا ہے یا اس کی شادی کسی دوسرے گاؤں میں ہو جاتی ہے، بچی ہے تو دور ہونے کی صورت میں اس کے لیے اس کی ماں بیٹھ کے زیروک گاتی ہے اس کی یاد میں، اس کی فراق میں. اسی طرح وطن سے دور جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے زیروک گاتے ہیں اسے یاد کر کے. یا ہم اپنی محبوب سے، اپنی محبوبہ سے جو ہے نا فراق کی صورت میں زیروک گاتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. یہ یاسیت، افسردگی، ہجر، فراق کی ایک کیفیت میں گائی جاتی ہے. اور پھر جب ہمارے یہاں بندہ مر جاتا ہے تو موت گائی جاتی ہے، مرثیہ گائے جاتے ہیں. تو پوری جو ہماری لائف سائیکل ہے یہ موسیقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم موسیقی کو زندگی کے کسی بھی حصے سے الگ نہیں کر سکتے. پہلے تو ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ہمارے یہاں جو زیروک ہے، جو جدائی، جو ہجر کی کیفیت میں گائی جاتی ہے، یہ شاعری میں بھی اس کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کو ہمارے جو ساربان ہیں، جو شتربان ہے، یہ جب سفر کرتے تھے تو اپنے سفر کی تکن، طویل مسافت کو سامنے رکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں یہ جب زیروک گاتے تھے، ہم اس کو ساربانی زیروک کہتے ہیں. تو اس کیفیت میں تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا، خوف اور ڈر جو ہے نا وہ بھی آپ سے دور بھاگتا تھا. آپ خود کو مطمئن کرتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. اگر بندہ اکیلا ہوتا، اگر اس کے ساتھ اس کاروان کی صورت میں ہوتا تو ایک بندہ جو ہے نا یہاں سے زیروک کی کوئی آلاپ جو ہے نا اٹھا لیتا اور دوسرا جو ہے نا اس کا جواب دیتا، وہ بھی اسی خوبصورت نغمگی کی صورت میں، خوشالانی کی صورت میں. لیکن زیروک کی جو امپورٹنس ہے بلوچی موسیقی میں، وہ وہی ہے جو شاستری موسیقی میں راگ اور ٹاٹ کی ہے. ہماری جو موسیقی ہے وہ ہندی موسیقی کی راگ اور ٹاٹ پہ بیس نہیں کرتی، اس پہ مشتمل نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی ہندی یا شاستری موسیقی کی راگوں پہ اپنی موسیقی ترتیب نہیں دی ہے ماضی میں. ہمارے یہاں یہ پاکستان بننے کے بعد جب ریڈیو اسٹیشنز ہمارے ہاتھ لگے تو ہم نے اپنے
بلوچ اور سندھی اور پشتون جو ہمارے فنکاران تھے ہم نے انہیں خان صاحبان کے ساتھ بٹھا دیا, انہیں ہم نے راگ بتا دیے, اور ہماری جو موسیقی کی اصل روح تھی وہ جو ہے نا راگ کے جسم میں منتقل ہو گئی. لیکن زیروک کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اشرف درہ بلوچی دیکھیں جو زیروک ہیں جو ٹاٹ ہیں اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف بیان کرنا بھی اچھی چیز ہے کہ جب آپ بیان کریں گے سامنے لائیں گے گفتگو ہوگی کہیں نہ کہیں پہ ہم جا کے جو ہے نا اس کو متفق ہو جاتے ہیں ایک بات پہ. کہیں اسے 12 کہتے ہیں, کچھ آرٹسٹ اسے 16 بھی کہتے ہیں. اب اشرف درہ ایک زیروک کے اشرف نے یہ زیروک کریٹ کیا تھا اور خود گایا تھا. اشرف کے والد کا نام تھا درہ. اشرف بیسیکلی گچکی فیملی سے بلونگ کرتا تھا, رائل فیملی سے بلونگ کرتا تھا, اور یہ بہت خوش حلان بندہ تھا. اور یہ جب یہ گاتا تھا تو اس سے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے گانے سے بہت سارے واقعات منسوب ہیں, کچھ متس بھی ہیں. ایک میں واقعہ بیان کروں گا کہ سردار مہراب خان گچکی صاحب اور یہ آپس میں کزن تھے, تو تھمپ میں ایک محفل میں یہ گئے, شادی کی جو ہے نا ایک محفل میں گئے, تو سردار مہراب ان سے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ کسی کی فرمائش پہ نہیں گاتے تھے. ان کا جب موڈ ہوتا تھا, جب دل کرتا تھا تو یہ گاتے تھے. یہ کسی شاہ کسی بادشاہ کی فرمائش پہ نہیں گاتے, کیونکہ یہ پروفیشنل گویا نہیں تھا اشرف درہ صاحب. تو جب یہ وہاں محفل میں گئے تو نکاح کے رسم سے پہلے سردار مہراب خان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میر اشرف آج میں آپ سے ایک فرمائش کروں گا, اور فرمائش یہ ہے اور یہ آپ کا امتحان بھی ہے, اگر آپ کے زیروک گانے سے دولہا دلہن آپ کے یہاں مجلس میں آ کے بیٹھ گئے, اپنے جو ہے نا اجلائے عروسی چھوڑ کے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, پھر میں مانوں گا کہ آپ خوش حلان ہو, آپ کی آواز میں تاثیر ہے, لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں وہ واقعی صحیح تعریفیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب نکاح کے بعد اشرف صاحب جب وہ گانا شروع کرتے ہیں زیروک, تو ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک بندہ آ کے, اچھا اس زمانے میں روشنی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا, تو پیش جلاتے تھے, جو کھجور کی مزری ہے وہ جلاتے تھے, اس کو اونچا کرتے تھے, اس کی وجہ سے روشنی ہوتی تھی. تو جو سردار مہراب خان کا غزیر تھا تو آ کے ان کے کان میں کہتے ہیں کہ سردار صاحب خوشبو, ہم بلوچی میں آتار کہتے ہیں کہ دیوان میں جو ہے نا دیوان آتار ہو رہی ہے, خوشبو جو ہے نا محسوس کی جا رہی ہے, تو لگتا یہ ہے کہ دلہن آ رہی ہیں, تو ظاہر اس کے ساتھ دلہا بھی ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور غزیر صاحب اس کے کان میں سرگوشی کر کے بتا دیتے ہیں کہ سردار صاحب دلہن اور دلہا مجلس میں آ گئے ہیں, پیچھے بیٹھ گئے ہیں. تو سردار صاحب حکم دیتے ہیں کہ روشنی جلا دیں تاکہ باقی لوگ انہیں نہ دیکھیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ان سے منسوب ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر ڈی کے ریاض صاحب یاد ہیں, بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں, تو اشرف درہ ڈاکٹر ڈی کے ریاض صاحب کے دادا ہیں, اور یہ کھیچ کے رائل فیملی سے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسیقی کو ہم نے صرف ایک جو ہے نا طبقے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. موسیقی ہر اس انسان کی میراث ہے جو اسے پسند کرتا ہے, جو اسے گاتا ہے, جو اسے شغف رکھتا ہے. تو اشرف درہ بلوچی ہماری جو ٹاٹ ہیں ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاٹ ہے. تھینک یو گلزار صاحب. ڈاکٹر صاحب سیم اسی طرح کا کویشچن ہے جس طرح گلزار صاحب نے میرے سوال کیا تھا. جب میں کاکڑی غاڑا سنتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ میں گاڑی سے کچھ لاکھ سے سفر کر کے لورلائی تک جا رہا ہوں. آپ کا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, میوزک پہ آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے. آپ ہمیں کاکڑی غاڑا کے بارے میں سمجھا دیں, اور یہ سمجھا دیں کہ کیا بلوچی پشتو میوزک کے یا فوک لٹریچر کے کچھ اصناف وہ بلوچی سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ملتے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے خیال میں. یہ
ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو یہاں پہ جتنے کلچرز ہیں جتنے اقوام موجود ہیں ان کے درمیان کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں. یہ کاکڑی گاڑی کے بارے میں تو یہ میرے خیال میں اگر آپ بلوچی کی ڈیہی کو اٹھا لیں تو ڈیہی اور کاکڑی گاڑی یہ ایک دوسرے کے بالکل آپ یہ کہیں کہ ایک دوسرے کے عکس ہیں. دونوں جو ہے وہ کاکڑی گاڑی البتہ یہ ہے کہ یہ مکفہ ہے اور کپلٹ ہے, یعنی اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں, جبکہ ڈیہی کا جو ہے وہ تھوڑا سا جو وہ ہے صنفی جو اس کی وہ ہے وہ مختلف ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں کہ جو وہ ہے جو کوہ سلیمان میں, خصوصاً کوہ سلیمان کے دامن میں جو پشتون اور بلوچ قبائل آباد ہیں, اگر آپ یہاں پر کلچرل اسیمیلیشن یا ثقافتی اتصال اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے. جتنی کامنلٹی آپ کو یہاں پہ مری, بگٹی, بزدار, کاکڑ, لونی اور مساخیل کے درمیان آپ کو دکھائی دے گی, وہ شاید میرے چونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی پہ تھا تو اس میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جو پشتون ٹریڈیشن ہے یا پشتون ولی جو ہے یہ لینئر نہیں ہے. یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کے ایک ویلیو سسٹم جو ہے یا اس کا ایک ویلیو آپ جو ہے اس کو آپ لے کے جائیں اور یہ ہر کہیں پہ ایک جیسے ہوگا. تو انہوں نے پوچھا, سوال یہ ہوا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو ایک ویلیو جو قلعہ سیف اللہ میں ویلیو ہے قلعہ عبداللہ میں وہ ٹابو ہے. جو قلعہ عبداللہ میں ایک ویلیو ہے وہ قلعہ سیف اللہ میں ٹابو ہے, اور یہ تقریباً ان کے درمیان ایک ڈسٹرکٹ آتا ہے, پشین ڈسٹرکٹ آتا ہے. تو کہنے البتہ جو قلعہ سیف اللہ اور جو دکی یہ پورا جو بیلٹ ہے آپ کا جو کوہ سلیمان کے اس میں پڑتا ہے, یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں جو بلوچ ٹرائبز ہیں ان کے درمیان جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ شاید کوئٹہ اور پشین سے ان کی نہیں ملتی. تو اس سے ایک بات تو یہ چیز یہ بہت واضح ہوتی ہے کہ جو کلچر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے. کلچر کا تعلق زبان کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن جو بنیادی چیز جو جس طرح سے اقبال کہتے تھے نا کہ قدرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی, تو جو کلچر ہے وہ ظاہر ہے وہ نیچر سے نرچر ہوتا ہے. نیچر نرچرز دا کلچر جو پورا ایک ڈسکورس ہے کلچرل اسٹڈیز میں. تو اس میں اگر جس طرح سے میں نے بات کی اس پہ کہ جو ڈیہی اور کاکڑی گاڑی, اس پہ میں نے ایک پیپر لکھا تھا اور اس میں میرے ساتھ ساجد صاحب تھے, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. ساجد صاحب کی ایم فل جو ہے وہ ڈیہی پہ تھا, تو میں سن رہا تھا ان کی ایم فل کا جب ڈیفینس ہو رہا تھا تو ڈیہی پہ وہ تھا. تو اس وقت میں خود ان چیزوں پہ سوچتا تھا. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک صنف ہے اس کو ہم اتن گاڑی بولتے ہیں. جب خصوصاً چاپ یا اتن ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کریٹ ہوتی ہے. تو اس میں جس طرح سے ابھی گلزار صاحب بتا رہے تھے زیرک کے بارے میں کہ جو وطن سے دوری ہے, اس میں اتن کا ایک وہ ہے ایک وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بہت کمال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دا سہر بعد چراول ودی چوری دا کرایات, بعد سحیری سے کہتا ہے کہ جب تو آیا تو مجھے لڑکی یاد آ گئی. دستور گدید منست پٹی ہو دا یادوم خپل اولاد, میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میں ڈیہو کے ذریعے اپنے وطن کو یاد کر رہا ہوں. اچھا میں نے کہا یار ڈیہو کیا ہے, یہ واٹ ڈز اٹ مین. میں نے اپنے 3-4 جو ہمارے فولکلورسٹ تھے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ڈیہو کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ڈیوا ہے, جو ڈیوا جو جلاتے ہیں نا اس میں. میں نے کہا یار ڈیہو اور ڈیوا یہ بات بن نہیں رہی. تو میں ساجد صاحب کے ڈیفینس میں جب بیٹھا تھا تو وہ ڈیہی, تو میں نے کہا میں کلک کر گیا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شیرانی اور بندوخیل اور یہ جوب سے جو وہ ہے وہاں پہ کاکڑی گاڑ کو باقاعدہ ڈیہی کے اتباع میں پشتوں میں ڈیہو کہتے ہیں. تو نیم بھی تقریباً ایک جیسا ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ مماثلت ہے اس میں. مطلب ایک پشتوں کا ایک کاکڑی گاڑی ایک کمیو سے تر ملتان ازما علاج نست بے گرانا. اگر آپ مجھے ملتان میں چونکہ نشتر اسپتال ہوا کرتا تھا نا, اگر آپ مجھے ملتان ہی لے کے جائیں لیکن اس کے باوجود بھی میری جو وہ ہے جو میری ریمیڈی ہے یا میری جو علاج ہے وہ میرے محبوب کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بالکل منوان اسی طرح سے ڈیہی میں نے اپنے پیپر میں بھی وہ کوٹ کیا ہے.
या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर कोई इथनोग्राफिक स्टडी करने की ज़रूरत है। एक हमारे यहाँ जोब वैली में ख़ुसूसन एक ट्रेडिशन ये हुआ करता था, उसको हम द्रावई बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कोर्टशिप। कोर्टशिप ये है कि लड़का और लड़की रात की यानी पिछले पहर से सुबह तक अकेले बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, और पूरा जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को पता होता है। एक सोशल एक्सेप्टेंस है लड़के और लड़की के एक साथ पूरी रात को बैठ करके डिस्कशन करना। और ये जो फोकलोर इतना ज़्यादा रिच है जो उस वैली में, इसकी बुनियादी वजह यही है। अच्छा, जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था कि यार ये द्रावी का ये इसकी और इसकी हम इसको द्राही कहते हैं। हाँ, द्राही, मैं अभी आ रहा था इस पर। तो मैं इसको जब एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये तो बुज़दार, मरी, बुकटी और फिर ये पूरा जो बेल्ट है उसको द्राही कहा जाता है। तो ये और बिल्कुल सेम जो फोकलोर जितना पश्तो में हमारे यहाँ द्रावी के ने इनरिच किया है, क्योंकि वो एक स्पेस है और उस स्पेस में वो लड़का और लड़की जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन बेसिकली शायरी होती है कि जो लड़के के अंदर अपनी एक विट है या ज़कावत है या जो अज़र दिमागी है या लड़की के अंदर होती है, तो वो हर लड़की जो है वो उनकी बस में नहीं होता था कि वो द्रावी में जाए, ना हर लड़के की उसमें होता था। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं कि हमारा कल्चर कितना ओपन हुआ करता था। लड़के जब, और ये बहुत कम हुआ है कि जिनके दरमियान द्रावी भी हो, शादी भी हुई हो। और बहुत सारे लोग जब डिमांड करते थे शादी की तो वो पूछते थे मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसने द्रावी की हो। तो ये पूरा डिस्कोर्स आपका, मैं इनसे अक्सर कहता हूँ हमारे दोस्तों से कि जहाँ हम द्रावी की उस पे हैं, खड़े हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो शामत मरी साहब ने भी इस पर काम किया है कि बलोच ट्राइब्स का है, बलोच कौम के, वो इसे जो सिंध के अंदर वहाँ पे हैं, वहाँ पे द्रावी से बिल्कुल एक उल्टा एक और प्रैक्टिस है जिसको हम हॉनर किलिंग कहते हैं। यानी बिल्कुल उल्टा, एक दूसरे की उल्टा है। एक जगह पे लड़की और लड़के के एक साथ बैठने की कल्चरल एक्सेप्टेंस है, दूसरे शक व शुबे की बुनियाद पे कत्ल किए जाने की रिवायत है। तो कहने का मतलब है, फिर मैं उसी अपनी नुक्ते पे वापस आता हूँ कि कल्चर का जो ताल्लुक होता है वो ज़मीन के साथ होता है। वही आपका एक ट्राइब जो दूसरे कल्चर के साथ, मतलब ज़मीन के साथ या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ वो कनेक्ट होता है, तो उसकी वहाँ पे वेलिंग सिस्टम डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कनेक्ट करती है और उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो चुका है, मज़ीद थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इस जो फ़ायदेमंद डिस्कशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ख़ुद मेरे लिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज डॉक्टर साहब से मैंने जो सुना, गुलजार साहब से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इसको वाइंड अप कर दूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह सर ने कहा कि मतलब उस टाइम पे मतलब फ़ीमेल्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और वो आगे मतलब वो करते थे सर गुलजार साहब से, और आपने भी बात की कि मतलब एक कल्चर इस तरह, मुझे आज पता चला कि इस तरह की भी चीज़ें होती थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मतलब अब जो कंजर्वेटिव एक माहौल बना है, तो मेरा सवाल ये है कि आज इस सोशल मीडिया के दौर में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारा बलोच कल्चर भी डिफरेंट है, पश्तून का भी सिमिलर चीज़ें हमें मिलती हैं, एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम आज के दौर में कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरे ख्याल में आपने ये पूछना चाहिए था कि इसकी वजूहत क्या है, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन देखें, कल की बात करें तो मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। तुर्बत में हमारे यहाँ रईस फैमिली, हमारी जो है ना रॉयल फैमिलीज़ में से है, डॉक्टर मालिक साहब भी उसी से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली में एक बड़ा मशहूर किस्सा है, वो भी म्यूज़िकल किस्सा है, बेगम और मुल्ला मुराद की। बेगम सोत गाती थी और मुल्ला मुराद
रबाब बजाता था, ठीक है। ये 1831-35 इस ज़माने का किस्सा है। अब मामला ये है कि उस ज़माने में ये आपस में बैठ के गाते थे, ठीक है। फिर इनकी शादी हुई, तो ये एक्सेप्टेंस 1850 में हमारे पास मौजूद है। तुर्बत में मैं थोड़ा सा आपको कुछ मिसालें दे के इसको थोड़ा मज़ीद जो है ना अपने बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि तुर्बत में हमारे पास फ़ीमेल सिंगर्स शाहरुख की रानी, महरंग बलोच, पसनी में गुलजान गुलुक, ग्वादर में ज़ीबलुक के नाम से मशहूर रही हैं, ये जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी की सतह पे शादी ब्याह में गाने वाली ख़वातीन थी, उनकी तादाद भी जियाम नतूती शरीफस होती। तो ये तो बड़े सिंगर्स थे, ये तो हमारे जो है ना PTV और रेडियो पे भी आके गाती थे। तो ये कल की सोसाइटी को आप देखें ना, इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस ख़वातीन के लिए थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। शायद सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, शायद लोगों को पीठ पीछे जो हम बोलते हैं ना आजकल फौरी तौर पे हमें मिल जाता है और हम रिएक्ट करते हैं। उस ज़माने में शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और हम अपने धुन में मगन रहते थे, और उस धुन में हम किसी की नहीं सुनते थे, हम सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। एजुकेशन के साथ साथ दुनिया में जितनी एजुकेशन आ रही है ना, वो सोशल मीडिया के ज़रिए उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया बिग बाइटिंग का, लेग फुलिंग का जो है ना सोर्स बन गया है। हम यहाँ पे एक दूसरे को अगर नीचा दिखाना चाहें तो इससे बेहतर टूल कोई नहीं है। आप उठा के कोई सा भी जो है ना एक किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहें तो अभी जाके एक पोस्ट कीजिएगा, पूरे क्वेटा को पता चल जाएगा कि हमने किस को जो है ना क्या कह दिया, क्यों कह दिया, उसकी कोई ग्राउंड है, कोई बेस है, उसको छोड़ दीजिए। माजी में ये नहीं होता था। माजी में ख़वातीन की मेहमान नवाजी बलोच पश्तून सोसाइटी में एक ख़ातून अगर घर में मौजूद है, 10 मर्द आ जाते तो वो ख़ातून निकल के मेहमान नवाजी भी करती थी, ठीक है। और उनको जब तक उसके मर्द नहीं आते थे वो उन मेहमान को अपने घर से जाने नहीं देती थी कि ये हमारी बेइज्जती है। बीबी गंजीबू का मैं ज़िक्र करूं कि जब उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं चंबुर की कलात में, तो मीर रुस्तम ख़ान और बलोच का नौशरवानी जो है ना जैसे बहादुर और जर्री लोग जो है ना उसके कलात में पनाह लिए हुए अंग्रेज़ कारिंदों को भी जो है ना वो खातून अकेले घर में बचा लेती है। तो इसके वजूहात ढूंढने की ज़रूरत है, लेकिन एक वजह है जो मैं शायद बयान नहीं कर सकता और मैं करूँगा भी नहीं। उसे आप भी समझते हैं, उसे आप भी समझते हैं कि हम क्यों रुजत परस्त बन गए हैं, कि हमारे यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तहम्मुल ख़त्म बिल्कुल हो गई है, और हम समझते हैं कि बस हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब मैं मुबहम करके बोल रहा हूँ, इसकी मुझे साल के बाहर भी जाना है ना। चलें, डॉक्टर साहब माइक आपकी तरफ है, डॉक्टर साहब की तरफ है जी। अच्छा, ये गुलजार साहब ने जो बात की, जो बात रह गई वो मैं पूरी कर लेता हूँ। आप आगे आ जाएं, आगे वाली सीटें खाली हैं। वो जो आप आगे आ जाएं। इस सवाल का एक इसके डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। फैज़ साहब ने कहा था ना, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो असल में मसला ये है, मैं भी एक शॉर्ट स्टोरी आप कहें मैं सुनाता हूँ। हमारे यहाँ लोरलाई और जोब में एक वो होता था एक अतण या एक रक्स कहें या अतण कहें, उसको हम ब्रग आमई बोलते थे। ब्रग आमई या आप ये कहें कि मिक्स्ड डांस, इस पर मेरा एक पेपर छपा हुआ है। तो वो मिक्स डांस ऐसा होता था कि अब फर्जन कोई भी नौजवान किसी भी गांव से हो, किसी भी इलाके से हो, अगर उसको ये पता है, उसको इस अपने आप पे ये बावर है कि वो बहुत ज़बरदस्त अतण कर सकता है, तो वो भी किसी भी गांव में जो शादी हो रही है तो वहाँ पे वो लड़कियों के साथ
लड़का लड़की इस तरह से एक होता था, उसको मिक्स डांस कहते थे। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1990s तक ये साउथ वज़ीरिस्तान में होता था, ये कल्चर इतना ओपन था। अच्छा, तो वो ये कहानी ये है कि वो एक गांव में जो लोलाई में ज़्यादातर गांव ऐसे होते थे कि वो जब बागात थे तो बागात के मतलब एक घर जो है वो बाग के बीच होता था, फिर अगला घर दूसरे बाग के बीच होता था। तो एक शादी है और उसमें ये मिक्स डांस हो रहा है, ब्रगामी जिसको हम कहते हैं। तो जब लड़का और लड़की मतलब कोई बहुत सारे लोग हैं और लोग देख रहे हैं, तो उसमें दरमियान में ये कोई हमारे देवबंद के ग्रेजुएट आ गए, कोई मुल्ला साहब आ गए। तो मुल्ला की तो एक सोशल वो है, तो वो लोग सारे भाग गए। उन्होंने वो आते ही वो लठ उठाई है, तो वो लड़कियां और लड़की उसको देख करके वो बाग में गुम हो गए। यहाँ पे किसी बंदे ने एक बहुत कमाल की बात की उसने कहा, मौलाना साहब अभी तक तो ये हमारे सामने ये लड़का और लड़की ये पूरा सबके सामने हो रहा था, आपने जब इनको अलग अलग किया यहाँ पे आपने बड़ा जुल्म किया। तो मसला ये है कि जो हमारे साथ जो हुआ है वो उसके पीछे आपकी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो मदारिस बनाए गए, मैं इस डंके की चोट पे ये बात करूँगा, ये हमारे पैसे नहीं थे, ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी। इस कल्चर पे हमारी अपनी गिरफ्त थी। कल्चर के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक मिसल है, पश्तो में मतल कहते हैं, पलंग उमीर की आज़ान खवल। जब बकरियाँ जब बच्चे देने लग जाते हैं ना, तो मुल्ला को छुट्टी कर देते थे कि अभी आपने आज़ान नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं आएंगे, हम अपने ये भेड़ बकरियों को संभालेंगे पूरे साल, इसीलिए हम बैठे हुए थे। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो आप किसी भी आप अबू सुफियान से उठा कर के किसी भी उस तक आप कोई भी केस उठाएं तो इकोनॉमी फर्स्ट आती है, रिलीजन बाद में आता है। फैक्ट यही है, इकोनॉमी ड्राइव करती है कल्चर को, मज़हब ड्राइव नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ज़माने में ये होता था कि कल्चर जो है, कल्चर पे वाक़ इख्तियार जो था वो लोगों का होता था, वो ग्रेजुअली मुंतकिल हुआ है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, और उसको फिर सपोर्ट किया है हमारे करिकुलम ने, उनको सपोर्ट किया है, हमारे पीटीवी ने सपोर्ट किया है, हमारे जितने भी आपके आप उठा के देख लें उस वक्त के ड्रामे, और उस वक्त के आज तक भी अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि एक ख़ास किस्म की एक क़दामत पसंद और एक रुजू पसंद नैरेटिव जो है उसको प्रमोट किया जाता रहा है। तो ये स्पेसिस होती थी जब हम कल्चर पे हमारा अपना गिरफ्त था। अब ये कल्चर हमारे हाथ से तकरीबन निकलता चला जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, ये जो हमारी जो जनरेशन है, ये नई जनरेशन है, अदब के तकरीबन ये मैं कह रहा हूँ अलिफ बे से भी वाकिफ़त नहीं रखती, वाकिफ़ नहीं है, तकरीबन बिल्कुल दूर भाग रही है अदब से। और अदब तो हम सबको मालूम है किसी भी माशरे का एक हुस्न है, मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी वजूहात है, मगर इस हवाले से अदबी हलकों ने क्या किया है, इस जनरेशन को दोबारा फतह करने के लिए, इनको अदब की तरफ मतलब जो राग़िबत है वो पैदा करने के लिए अदबी हलकों ने अब तक क्या किया है? लड़कियां जब ब्याई जाती हैं तो उसको हम चगाई बोलते हैं या अंगई बोलते हैं या वही बोलते हैं। तो हमें पता चला कि कोई भी लड़की जो 5वीं जमात तक सबक पढ़ लें वो जो है वो फोकलोरी सिर्फ तख्लीक नहीं करती, ये हर दुल्हन की अपनी तख्लीक होती थी और उसकी पूरी ज़िंदगी का एक रिफ्लेक्शन होता था। तो एक हमारे साथ ये हुआ है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने आपको डिस्कनेक्ट किया आपकी ओरल ट्रेडिशन से, आपके फोकलोर से, आपकी अपनी ओरल हिस्ट्री से। उसकी जगह पे जो उन्होंने आपको बताया, मैं अगर आप में से किसी से भी पूछ लूँ कि मिसाक लखनऊ क्या था, मुझ समेत हमें नहीं पता चलेगा। हमने 10 साल पर से मतवातर जो है वो मिसाक लखनऊ पढ़ा है, थ्योरी की खिलाफत पढ़ी है, 14 नुकात पढ़ी। 14 नुकात में मुझे 2 नुकात याद नहीं है। जो चीज़ हमें थमाई गई वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही थी, उसके कीमत पे जो चीज़ हमसे ली गई वो एक तरह से एक बहुत बड़ा खला आ गया है। इसी वजह से आज जो आप अभी तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। सुबह जब हमने शुरू किया तो 10 लोग बैठे हुए थे, 10 लोग बैठे हुए थे ना यहाँ पे। सेलिब्रिटीज़ के पास जो है वो हज़ारों लोग बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है जो गैप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हमें अपनी ज़बान में अपनी तारीख़ पढ़ाने के बजाय कोई और तारीख़ पढ़ा दी। अपने शायर, अपने फोकलोरिस्ट, अपने फोक आपके जो रोमांस नैरेटिव्स है आपके, मतलब बहुत सारे नौजवान उनको पता नहीं मोमिन ख़ान शेरनो क्या है, अदम ख़ान दुरखानी क्या है। हमें तो ये चीज़ें तब ट्रांसफ़र हुई जब हम एक तरह से स्कूल
نیا نیا کھلا تھا اور ہماری اسکولنگ 5ویں تک پتہ ہی نہیں چلی کہ ہم نے کیسے کیا. دوسرے جو اکیڈمیز کی آپ نے بات کی, اداروں کی بات کی, وہ بہت زیادہ کنونشنل ہے. صرف کتاب چھاپنے سے آپ جو ہے وہ آج کے نوجوان کے ذہن کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہوا ہے خصوصاً جب سے یہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جب آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب آیا ہے, تو انہوں نے آپ کے جو اٹینشن اسپین ہے اس کو ریڈیوس کرتے 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 30 منٹ تک لے کر کے آ گئے. اب میں نے دیکھا ہے کہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ 5 منٹ کی ویڈیو تک نہیں دیکھ سکتے. فلم دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس کے نتیجے میں جو رسپانس ہے وہ بہت غیر میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرے خیال سے آپ بھی تھک گئے ہیں اور گلزار صاحب بھی تھک گئے, لیکن جی تو نہیں کر رہا ہے کہ اتنا ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اپنی چٹھی واپس لے لی. اور روفی صاحب کا بھی شکریہ, کراچی آرٹ کونسل سے ہیں. میرے خیال سے اب پورا حال بھر گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروگرام ابھی شروع ہوتا. ہم جس وقت ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا تقریباً 10 یا 15 تعداد تھی, تو اب پورا حال بھر گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پروگرام اب اسٹارٹ ہوتا. لیکن لاسٹ 1-2 کویشچن میں کر لیتا ہوں. وہ کویشچن نہیں, سجیشنز ہوں گے. اگر کسی نے کویشچن کرنا ہے آپ میں سے تو میں 2 کویشچنز کی اجازت دیتا ہوں, پھر میں یہ 2 کویشچن پوچھوں گا نہیں ان سے. یعنی لاسٹ جو سجیشنز ہیں وہ میں نہیں پوچھوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, اور آپ دونوں کے کویشچنز کے جواب دیں گے. ایک گلزار صاحب سے, ایک ڈاکٹر برکت صاحب سے. اور میرا سوال سر ایک سوال بھی ہے اور ایک جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اپنے, ہمارے میڈیا میں, پاکستان میڈیا میں اس وقت بلوچ اور جو پشتون ہمارے ہیں بھائی ہیں, ان کو میڈیا میں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ہمارے ادب, ہمارا ایک شعور, ہمارا ایک کلچر, اس کو کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کیوں ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم پاگل ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب سے, ہم پاگل ہیں, ہمارا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مطلب ہمیں کیوں اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہماری زیادہ تر میڈیا اس چیز کو شو کر رہی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, ہمارے جو علمی ادارے ہیں یہاں, کیا یہ کنٹرول ہے یا آزادی سے وہ کام کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم جی اگر ریپیٹیشن کی طرف جائیں گے تو پہلے اس کے سوال کا جواب دیں گے پھر آپ. اور یہ جو کنٹرولڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو اس پہ میرا اصل میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے میرا سبجیکٹ ہی یہی ہے. اور اس پہ میں نے ریسنٹلی ایک میرا لندن اسکول آف اکنامکس کا ایک آن لائن وہ ہے ری امیجننگ پشتون کلچرل آئیڈینٹیٹیز ان پاکستان, کہ ہمیں ری امیجن کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ امیج بتا رہے ہیں ٹیکسٹ بکس میں, فلموں میں, ڈراموں میں, ایون کمرشلز میں بھی اگر کسی بیوقوف کو دکھانا ہو نا, وہ گدے والا جو مشہور وہ ہے نا کمرشل ہے, تو وہ کسی پٹھان کو دکھایا جاتا ہے نا, یا کوئی سبزی بیچنے والا پٹھان ہوگا, اور چاہے ٹرک ڈرائیور جو ہے آپ کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر نہیں دکھے گا ڈرامے میں, فلم میں کوئی پٹھان ڈاکٹر نہیں ملے گا. یہ ایک ریشل پروفائلنگ ہے. یہ آپ کی اسٹیٹ کی میگا نیریٹو کا حصہ ہے کہ آپ نے ان کو پریزنٹ ایسا کرنا ہے کہ یہ اپنے بارے میں یہ رول نیچرل, اس کو آپ نیچرلائز کریں کہ پٹھان کیسے ایک IT وہ ہو سکتا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک پٹھان کین نیور بی اے نوبل laureate. تو جب آپ یہ کہیں گے نا, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مرغی جو ہے وہ نہیں اڑ سکتی کیونکہ اس نے کہا تھا, انشاءاللہ نہیں کہا تھا, مرغی کبھی نہیں اڑیں گی. اگر آپ کوشش کریں گے, جس دن مرغی کو پتہ چلا کہ ان کے پاس پر ہے تو اڑ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک پورا ایک ڈسکورس ہوتا ہے, اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریشل پروفائلنگ کافی حد تک اب کم ہوئی ہے سوشل میڈیا جب سے آیا ہے. لوگوں نے اس کو ایز اے پرابلمٹائز کیا ہے, ایز اے پرابلم اس کو اٹھایا ہے. سینٹ میں بات ہوئی ہے, قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, پروونشل اسمبلیز میں بات ہوئی ہے, تو یہ چیز اب تھوڑی سی ریڈیوس ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی سنگی مرمر جیسے ڈرامے, یہ ابھی جو ریسنٹلی بنا ہے بہت زیادہ وائلنٹ ڈرامہ جو بنایا تھا انہوں نے, وہ کیا نام تھا اس کا, کیا نام, اس کا نام بھی اتنا وہ قباحت سے اور اس سے بڑا نام ہے.
تو یہ ڈرامے آج بھی بنتے ہیں، لیکن اس کو چاہے بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، جتنے بھی آپ کے محکوم اقوام ہیں، ان کو اس کو اسرٹ کرنا ہوگا اور اس پہ سوال اٹھانا ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. گلزار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وحید نور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، کراچی آرٹس کونسل کا شکریہ. ڈاکٹر سیماب صاحب آپ کے آنے کا بھی شکریہ. سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ساری آڈینس کا شکریہ. تھینک یو سو مچ فار دس سیشن. تھینک یو. اللہ حافظ.